اندریش کمار صاحب کی دماغی صحت کے لیے سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. رجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، دعا کریں کہ RSS کے ایک سینئر لیڈر ہیں، تو ہم بھی تو اسی ملک کے ناگرک ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایسی بہکی باتیں اچھے خاصے بڑے لیڈر پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. یا دوسرا تبصرہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ دا کیٹ از آؤٹ آف بیگ، بلی تھیلے سے باہر آ گئی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک مسجد کو گرا کر ایک مندر بنا دیا جائے، بلکہ ایک ایشو کو کھڑا کر کے پورے ملک کے اندر لوگوں کو ہندو بنایا جائے. جو ہندو نہیں ہیں ان کو ہندو بنایا جائے. سکھوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی اور اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ ان کو کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھ دیا گیا، پریزیڈنشل آرڈر میں لکھ دیا گیا. بدھسٹوں کو ہندو مان لیا گیا، جبکہ کون پڑھا لکھا آدمی جو مہاتما گوتم بدھا کو جانتا ہے وہ ایک منٹ کے لیے یہ سننے کو بھی تیار ہوگا کہ مہاتما گوتم بدھا ہندو تھے. وہ تو جب یہ ہو رہا ہے، کرسچنس کو بھی ٹارچر کیا گیا منی پور میں، تو یہ اصل میں وہی مینٹلٹی ہے کہ مسلمان کسی طرح ہندو بن جائے. تو اب خوشامد کرتے کرتے پہلے کہا گیا کہ بھائی ہندو 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 بہت کہا گیا، پھر کہا گیا کہ آپ سنسکرتک لحاظ سے ہندو ہیں، بھائی آپ دھرم یا پنتھ کچھ بھی آپ کیجئے، پالن کیجئے، آپ کی پوجا کا طریقہ کچھ اور ہوا کرے، اس پر ہم کو کوئی آپتی نہیں. لیکن آپ اتنا مان لیجئے کہ آپ اپنے کو ہندی کہتے ہیں نا، تو ہندی یا کے بجائے واو لگا لیجئے. تو موہن بھاگوت صاحب نے فی سبیل اللہ ہم لوگوں کو عربی گرامر پڑھانی شروع کی. بڑے مخلص آدمی ہیں، انہوں نے ہم کو علم گرامر پڑھانے کی کوئی تنخواہ بھی نہیں دی. واقعی کتنی بڑی قربانی ہے. اور ہم کو وہ پڑھا رہے ہیں کہ یا جو ہوتا ہے ہندی، وہ آپ ہندی کہتے ہیں، وطن ہے ہندوستان ہمارا، تو آپ اپنے کو ہندو کہیے. واو بھی تو واو نسبت ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے ملک میں ہمارے موجودہ شنکراچاریہ نے اتنی تو کم سے کم ہمت کی، اتنی ہمت کی، پوری بات تو وہ نہیں کہہ پائے، اور لیکن وہ اتنی تو انہوں نے ہمت کی کہ بھائی یہ جو پران پرشٹھا ہو رہی ہے، مجھے تو اس کا تلفظ بھی نہیں آتا، یہ غلط ہو رہی ہے، مندر پورا ہو جائے تب آپ بھگوان کی مورتی میں بھگوان کی روح ڈالیے گا. میں واقعی سب قوموں کے عقیدوں کا احترام کرتا ہوں، اپنی کم علمی کا اور کم سمجھی کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ بھگوان روح ڈالتے ہیں انسان کے اندر، جسم کے اندر، یا انسان بھگوان کے جسم کے اندر روح ڈالتے ہیں. کاش کوئی شنکراچاریہ مجھے یہ سمجھا دے. میرے خیال میں تو اس بھگوان کو انسان کی پوجا کے لیے آ جانا چاہیے کہ بھائی تم میرے اندر پران ڈال رہے ہو تو تم بھگوان ہو، میں تو تمہارا بندہ ہوں. لیکن چلو اب عجیب قسم کے عقیدے لوگوں کے ہیں، پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جی بالکل. کم سے کم اتنا تو ہوا کہ دو شنکراچاریوں نے، یہی میں کہہ رہا ہوں، واو اور یا کا جو گرامر انہوں نے سکھائی ہے فی سبیل اللہ، میں امید کرتا ہوں کہ 1 روپیہ چندہ جمع کر کے مسلمان ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہم کو عربی فارسی گرامر سکھا دی، آپ ہمارے گرو ہو گئے. یہ پاگل پنا ہے تو کیا ہے یہ. اب آ گئے اندریش کمار صاحب مسلمانوں سے یہ کہنے کے لیے کہ 22 جنوری کی مقدس تاریخ کو، جس کے مقدس ہونے کا سارا حقیقت کھول دی ہے شنکراچاریوں نے، اور اس مقدس تاریخ کو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے مدرسوں، درگاہوں اور مسجدوں میں بیٹھ کر آپ فلاں جاپ کیجئے. اور موہن بھاگوت صاحب ماشاء اللہ ایک بہت ہی طول البلد والی داڑھی کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بہت لمبی داڑھی ہے، سری لنکا کی سائز کے برابر، اور وہ تقسیم کر رہے ہیں تسبیح، مالا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور وہ بھی بانٹ رہے ہیں موہن بھاگوت صاحب کے ہاتھ سے، اور کچھ ماشاءاللہ مولوی، حافظ، امام نظر آنے والے لوگ وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے وہ مالا لے رہے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اپنے مدرسے میں جہاں قرآن سامنے رکھا ہوگا اور جہاں حدیثیں رکھی ہوں گی
وہاں بیٹھ کر ہم یہ شرک کا جملہ پڑھیں گے. میں مسلمانوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے, یہ خالص مذہبی لڑائی ہے, اور مذہب کے ساتھ سیاست کو جوڑ کر یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں. اب چھٹائی کا وقت ہے. میں صاف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جب کسی زمین پر انصاف اور حق کے غلبے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ گندا خون نکال دیا جاتا ہے, دودھ الگ کر دیا جاتا ہے اور پانی الگ کر دیا جاتا ہے, اصلی ایمان والے الگ کر دیے جاتے ہیں اور منافقین الگ کر دیے جاتے ہیں. اس وقت ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کوئی مطمئن نہ رہے, نہ کوئی عالم, نہ کوئی شیخ الحدیث, نہ کوئی خانقاہ کا انسان, نہ کوئی تبلیغ میں چلے لگانے والا, نہ میرے جیسا کوئی مولوی. کوئی اپنے کو بالکل بھی محفوظ نہ سمجھے. بار بار ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھیے گا. جب تک زندہ رہیں ایمان پر رہیں, جب جائیں تو ایمان پر جائیں. شرک کا دباؤ پڑ رہا ہے, کفر کا دباؤ پڑ رہا ہے, اور یہ شرک ہی کا دباؤ ہے. اب دیکھنا ہے کہ کون شرک کے سامنے سر جھکاتا ہے اور کون یہ کہتا ہے اللہم انا نستعینک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونشکرک ولا نکفرک. یہ ہے ہمارا تعلق اللہ سے, اور یہ تعلق کو زندہ ہونا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 100% بائیکاٹ کریں, اور یہ جو دماغی ہسٹریائی کیفیت ہے ان لوگوں کی, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سٹیا گئے ہیں اور ان کا زوال بہت دور نہیں ہے. ہمیں پوری طور پر 2024 کے الیکشن کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. ہر شخص جو 18 سال کا ہو چکا ہے اس کو ضرور ووٹ ڈالنا چاہیے. ووٹر لسٹ میں اپنے نام کو چیک کر لینا چاہیے. جو کارروائیاں اس قسم کی ہو رہی ہیں یا ابھی وقت باقی ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر مسجد, ہر تنظیم, چھوٹی سی جماعت, محلے کی انجمن, ان سب کو اس کام پر لگنا چاہیے. 22 جنوری کو بھول کر اپنے کام میں لگنا چاہیے, بالکل اپنے کام میں, تاکہ ہم الیکشن میں ڈیموکریٹک طریقے سے پیسفلی ہم دیش کو کوئی بہتر سرکار دلوا سکیں. کم سے کم اس سرکار سے کچھ کم بری سرکار ہو تب بھی چلے گا, لیکن یہ سرکار تو جس نے دیش کی جو آرتھک استھتی ہے, جو اکنامک کنڈیشن ہے, کہاں پہنچا دیا. ہنگر انڈیکس میں ہمارا ملک کتنا آگے بڑھ گیا, کس قدر ہمارے ملک پر قرضہ ہے, خدا کی پناہ. کروڑوں روپے کا قرضہ ہر انسان کے, ہر ہندوستانی کے کندھے پر بڑھتا جا رہا ہے. ہم ہر اعتماد سے کمزور ہیں. چائنا ہماری زمین لے گئے, کچھ نہیں کر پائے ہم. تو اصل مسائل کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی تھالی بجاؤ, کبھی دیپ جلاؤ, کبھی یہ سب کرتے رہو, کورونا بھگاؤ. کیا کیا بیوقوفی کی باتیں لوگ کر رہے ہیں. اب میں پڑھے لکھے ہندوؤں سے کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ہندو بھائی بہت بڑی تعداد میں اس ملک میں, آپ کھڑے ہو بھائی کہ یہ کیا نان سائنٹیفک قسم کے آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہو ہمارے دھرم کا. بلکہ میں تو کہتا ہوں, اور یہ مجھے حق ہے کہنے کا, بلکہ میرا فرض ہے کہ پلیز آپ تھوڑا سا سوچنا شروع کیجیے. آپ سوچنا شروع کیجیے کہ یہ کیا چیز ہے بھائی کہ ایک پتھر کی مورتی رکھ دی گئی, اس کے اوپر کوئی منتر پڑھے گئے تو اس کے اندر بھگوان آ گئے, روح آ گئی خدا کی. اب وہ خدا ان کے اندر موجود ہے, جو پرارتھنا کرو گے قبول کر لیں گے. اور اب مزید مصیبت یہ ہے کہ غلط نہ پورا مندر نہیں بنا تو تم اس کے اندر جب پڑھ کے پھونکو گے تو شنکراچاریہ کہہ رہے ہیں, سجاد نعمانی نہیں کہہ رہا ہے, شنکراچاریہ کہہ رہے ہیں بھگوان نہیں آئیں گے, آسوری شکتیاں آئیں گی, شیطان. اور وہ جب شیطان آئے گا تو اس کے بعد آپتی آئے گی, بہت بڑی کوئی مصیبت آئے گی. اور لوگ مثال دے رہے ہیں کہ 2 دن زلزلے آ رہے ہیں پڑوس کے ملک میں. تو بھائی ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے ہمارے ملک میں کبھی کوئی زلزلہ نہ آئے. یعنی کسی برائی کو روکنا اور ٹوکنا. آپ غور کیجئے اسلام نے کتنا زور دیا ہے ان دونوں کو. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری کہیں نہ کہیں پھیلنے لگی. تو جب کوئی ہماری اپنی قوم غلط راستے پر چلے, اس کو روکنا سب سے بڑا جہاد ہے. دوسروں کی قوموں کی غلطیوں پر ٹوکنا, دوسری قوموں کی غلطیوں پر ٹوکنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اپنے ہی قوم غلط راستے پر چلے, یہ کام حل کیا ہمارے علماء نے.
ہمارے علماء نے جس چیز کو غلط سمجھا شریعت کی روشنی میں کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، ہمارے اپنے لوگ کر رہے تھے وہ کام اور کر رہے ہیں. تو یہ شنکراچاریوں کی اور ان لوگوں سے مجھے ایک درخواست ہے، میری ایک نویدن ہے آپ کے ذریعے سے کہ یہ لوگ سماج کو غلط راستے پر چلنے سے روکیں بھی، ٹوکیں، اور یہ سمجھائیں ان کو تھوڑا اور کہ بھائی یہ جو تم سمجھتے ہو شری رام چندر جی ایک مریادہ پروشوتم تھے، ایک اچھے انسان تھے، ایک باپ کے بیٹے تھے، ایک پتنی کے ہسبینڈ تھے، انسان تھے بھائی. تو ایک اچھے، لیکن پرابلم کیا ہے، کاش کے شنکراچاریہ اس بات پر غور کریں کہ بھارتیہ جو پرمپرا ہو گئی ہے اس کے لحاظ سے یہاں کوئی انسان ہوتے ہوئے اچھا نہیں بن سکتا. وہ جیسے ہی اچھا بنے گا بھگوان بن جائے ایک اچھا انسان. لیکن مصیبت یہ جو بھارتیہ مانسکتا ہے کہ جہاں کوئی اچھا انسان بنا وہ خدا بن گیا. شری کرشن جی بنے اچھے انسان تو وہ خدا بن گئے. اب ڈاکٹر امبیڈکر کی مورتیاں بن رہی، جس نے مورتی پوجا کی سب سے سخت مخالفت کی اس کی مورتی بن رہی. مہاتما گوتم بدھا، ان سے بڑھ کر مورتی پوجا کا مخالف کوئی نہیں تھا، اب بھارت میں سب سے بڑی مورتی انہی کی بنا دی گئی. تو یہ جو بات شنکراچاریہ کے لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ نے اتنی ہمت کی ہے تو ذرا اور آگے بڑھیے. اور میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں، مسلم علماء اور کچھ یہ دھارمک گرو مل کر بیٹھیں اور آپس میں ادھین کریں، دیکھیں کہ کیا لکھا ہے ویداز میں، کیا لکھا ہے گیتا میں، اور یہ کون سی ایڈیشن میں کیا گھٹایا اور بڑھایا گیا، اس پر ریسرچ ہونا چاہیے. خدا کا کلام وہی معتبر ہو سکتا ہے جس میں کوئی ایڈیشن ڈیلیشن نہ کیا گیا. اب یہ ثابت کرنا پڑے گا. ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ قرآن میں ایک حرف بھی گھٹایا بڑھایا نہیں گیا.